I'd like to call upon stage Mr. Manzoor Hussain, clinical psychologist from Department of Psychology, Noble Independent Living Center, Muzaffarabad, to discuss the topic drug abuse and mental health. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب سامعین کا شکر گزار ہوں، اسپیشلی جو سول سوسائٹی ہے. یہ ایک میرا خواب تھا کہ میں نے کشمیر کے اندر ایک ایسا انفراسٹرکچر قائم کرنا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ اس نشے کی لعنت سے مطلب پاک ہو سکے. میں اپنے تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں. آپ سب مزید بول رہے ہوں گے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرواؤں گا کہ آپ تھوڑے ریفریش بھی ہوں گے اور جو میری باتیں ہیں وہ آپ سنیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ ناک کے ذریعے لمبا سانس لیں گے، تھوڑا ہولڈ کریں گے اور اس کو چھوڑیں گے. میں نوبل فاؤنڈیشن سے ایز اے وائس پریزیڈنٹ اینڈ ایز اے ڈائریکٹر نوبل انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر اینڈ کلینکل سائیکولوجسٹ آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم 2019 سے ایک ادارے کا ہم نے قیام کیا اور ہم اسپیشل پرسن کے رائٹس پہ ہم کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کریں. ہمارے پاس ایک ایسا یہ بھی ایلیمنٹ تھا کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں وہ اس معاشرے میں اس لعنت کا شکار ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ مسائل وہ چیزیں کم ہونے کی وجہ سے ہم اس پروجیکٹ کو نہیں کر سکے. امید ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے یہ معاشرے میں جو پازیٹیوٹی لائے گی اور مل کے اس مظفر آباد اور کشمیر کے اندر اس نوجوان کو سیو کرے گی. جو آج جو ٹاپک ملا ہے وہ ٹاپک تو بہت مختصر ہے. اگر اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ڈیٹیل تو اس کی بہت زیادہ ہے کہ یہ سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ سائیکالوجی میں مطلب کہ اگر ایک بندہ ڈرگز یوز کرتا ہے تو اس کا منٹل ہیلتھ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے. سب سے پہلے میں بتاؤں کہ ڈرگز ہے کیا. ایک میم بھی آئی تھی، انہوں نے بھی ڈرگز کا آپ کو ڈیٹیل بتایا تھا. ڈرگز وہ کوئی بھی سپلیمنٹ ہے کہ جو آپ لیتے ہیں آپ کو وقتی آپ کو ریلیکس فیل ہو رہا ہو لیکن ایک وقت کے ساتھ ساتھ آپ کیا ہوتے ہیں اس کے عادی ہو جاتے ہیں. تو وہ کیا جو عادت آپ کی بنتی ہے نا وہ آپ کی ڈپینڈنسی بنتی ہے اور اس کا آپ کے منٹل ہیلتھ پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے، کون کون سی بیماریاں ہلاک ہوتی ہیں اور کون کون سی ڈرگز ہیں. آج کل کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو میرے پاس کلینک پہ بہت سارے کلائنٹ آتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، سٹریس ہے. وہ مختلف کمپلین لے کے آ رہے ہوتے ہیں. جب ان کی میں ڈیٹیل ہسٹری میں جاتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے وہ تو لاسٹ منتھ سے وہ تو فلاں نشہ کر رہا ہے، وہ تو الکوہل کر رہا ہے، وہ تو آئس کا کر رہا ہے. تو پھر جا کر جب میں فیملی سے ڈسکس کرتا ہوں تو فیملی نہیں مانتی. فیملی کہتی ہے تو میرا بچہ تو ٹھیک ہے، یہ تو کوئی نشہ نہیں کرتا. جب میں کہتا ہوں تو ان کا 10 ڈرگس ٹیسٹ کرواؤ تو 10 ڈرگ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہاں جا کر ڈائگنوزس ہوتی ہے بچہ تو LSD کر رہا ہے، بچہ تو آئس کر رہا ہے، بچہ تو فلاں نشہ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس کے لیے انفارچونیٹلی جب میں اسلامک یونیورسٹی سے یہاں ریسنٹلی MS کر کے آیا تو میں نے ہیلتھ پالیسی پڑھی تو یہاں منٹل ہیلتھ کا بہت نایاب ذکر ہے. ہمارے کشمیر کے اندر ہمارے DG صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سر، کشمیر کے اندر منٹل ہیلتھ پہ بالکل کوئی کام نہیں ہے. شادر نادر میں نے آج سے 3 سال پہلے CMH میں ایز اے ٹرینی کام کیا. OPD جو ہماری ہوتی تھی وہ 20 ہوتی تھی. میرے ساتھ CMH سٹاف نے کام کیا، CMH سیکریٹری جو ملٹری تھی کام کیا، وہی OPD ہم 100+ لے کر جاتے تھے اور وہ آج جاری ہے. تو اس میں بار آور کو آنا چاہتا ہوں کہ سول سیکٹر، ہیلتھ، ایجوکیشن اگر یہ لوگ مل کر کام کریں تو یہ معاشرہ منشیات سے پاک ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سائیکالوجیکل امپیکٹ کیا پڑتا ہے. اس میں مختلف سائیکیٹرک النس ہوتی ہیں، صرف نشہ نہیں رہتا، اس میں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے آتی ہے انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، سائیکوسس اور اس کی مختلف علامات. اگر میں آپ کو بتاؤں تو وقت میرے لیے کم پڑ جائے گا.
دوسرا یہ ہے کہ آپ کا اس کے بیہیویئر لنک کیا ہے کہ ایک بندہ جب نشہ کرتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نشہ کر رہا ہے. جو نشہ کرنے والا ایڈکٹ پرسن ہے اس کے رویے میں تبدیلی آتی ہے. جب اس کو طلب ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مختلف غصہ کرتا ہے, چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتا ہے, چیزیں اٹھا کر چرا کر وہ سیل کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ سارے ان سٹیپس سے گزر کر جاتا ہے. تو آپ کے رویے میں تبدیلی آتی ہے, ان ساری چیزیں آتی ہیں. اچھا, اس کا مینٹل ہیلتھ پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر کچھ کیمیکلز ہارمونز ہیں, وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچرلی کیا ہوتا ہے کنٹرول کیا ہوتا ہے. وہ نیچرلی ہوتے ہیں جس میں ڈوپامین ہے, سیروٹونین ہے, واٹ ایور ہے. لیکن ایک بندہ جب نشہ کرتا ہے تو وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. جب آپ کو نشہ مل نہیں رہا ہوتا, بہت سارے نوجوان ہیں کہ جن کو جب سگریٹ نہیں مل رہی ہوتی, وہ اسموکنگ جو کرتے ہیں, اگر وہ نہ کریں تو ان کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے, ان کو غصہ آتا ہے جب ان کو طلب ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح مختلف علامات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے رویے میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. نیکسٹ ہے کہ کون کون سے چیلنجنگ ہیں ڈپینڈنسی کے کہ آپ ان کو کر سکتے ہیں. اس میں بہت سارے چیلنجنگ ہیں کہ ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ٹریٹمنٹ کا وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے, ٹریٹمنٹ اس کا بڑا کیئر ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں خصوصاً مظفر آباد کے اندر ایک ہی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. انفارچونیٹلی سر میں نے وہاں بھی وزٹ کیا, میں نے ایز اے انٹرنی کام کیا, وہاں کوئی سائیکولوجسٹ نہیں ہے. سائیکیٹرسٹ آن وزٹ آتے ہیں, کوئی پراپر کاؤنسلنگ کا سسٹم نہیں ہے. یہ آن ریکارڈ میں کیمرہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب ایک ادارہ, اور وہاں اس کا ٹریٹمنٹ جو ماڈل ہے WHO کا, وہ 90 to 100 days ہے. اور اس کے بعد اس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے, جو سب سے پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اسکل ڈیولپمنٹ, میں آج اس اسٹیج سے, اس توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سول سوسائٹی یہاں ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کرتی ہے تو IT کی فری سروسز ہمارے ادارے کی طرف سے دی جائیں گی, فری آف کاسٹ. اور بحیثیت کلینکل سائیکولوجسٹ آپ کو ایڈمنسٹریشن میں, آپ کو ایک میکنزم میں جو ہیلپ ہوئی, نوبل انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر آپ کے لیے حاضر ہے. اب اس کا جو لاسٹ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھریپیوٹک اپروچز کیا ہے, کہ فار ایگزامپل ایک تو ہمارے پاس تو کلائنٹ تو آ گیا, ایڈمٹ تو کر لیا, لیکن ایسی کون سی ٹیکنیکس ہیں؟ سب سے پہلے ہم ان کا ڈی ٹاکس کرنے کے بعد ہم اس کی پراپر تھراپی کرتے ہیں, اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی, مختلف ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. ان ٹیکنیکس کے استعمال کے بعد پھر ہم فیملی تھراپی کرتے ہیں. مین جو چیز ہوتی ہے ہماری فیملی ہوتی ہے, ہمارا سوسائٹی ہوتی ہے. کیونکہ ایک بندہ, میں نے کئی ایسے کلائنٹ ٹریٹ کیے ہیں اور جو ریلیپس میں آتے ہیں, دوبارہ نشہ کر کے آتے ہیں, ان کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ سر اگر ہم یہاں آپ سے توبہ کر کے جاتے ہیں تو گھر جاتی ہمیں پہلے تانا ملتا ہی نہیں جی یہ دوبارہ پیے گا. باہر جاتا ہوں تو چرسی تو کدھر تھا, یہ میں کلائنٹ کے الفاظ بول رہا ہوں. تو ہماری سوسائٹی جو ہے, ہمارے معاشرہ لوگ ہیں, اگر وہ نشے پہ لگا نا تو وہ آپ کے دیے دکھ اور غم سے لگا ہوگا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, اپنا جملہ, کہ اگر دنیا ہمارے احساسات ہوتی نا تو بات کبھی ہمارے نفسیات تک نہ آتی, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ رول پلے ادا کرنا ہم سب کا کام ہے. بینگ ایک سائیکولوجسٹ کا نہیں, ایک ٹیچر کا نہیں, ایک والدین کا نہیں, ہم سب کا ہے. اس میں مختلف ادارے آتے ہیں, پولیس آتی ہے, سب آتے ہیں. جب تک اس کی سپلائی کم ہوگی تو ہمارا معاشرہ بچے گا. اگر کوئی دیکھتا ہے, آپ کا کام ہے انفارم کرنا. تو میں ایک بار پھر سول سوسائٹی کا اور اس کے تمام جو پارٹنر ہیں ان کا, اور خصوصاً افتخار صاحب کا